بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مشرق وسطی میں اسرائیل اور ایران کی پراکسی جنگ کا نتیجہ دوستو اب کیا نکلے گا، شاید اس پر مزید غور و خوض کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ٹکراؤ کا اب نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو ایک طرف چائنا کے خلاف نیا محاذ کھول کر ایٹمی ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے نت نئے معاہدے کر رہا ہے، تو دوسری طرف ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیوں نے حالات مزید کشیدگی طرف مائل کر دیے ہیں۔ مشرق وسطی کے حوالے سے امریکی صدور کی جارحانہ پالیسیوں میں یہ ہمیشہ سے ہی شامل رہا ہے کہ وہ ایران کو تباہی سے دوچار کر دے، اور اس مقصد کے لیے بعض ممالک کے ایک عرصے سے بلین ڈالرز کا اسلحہ خرید رہے ہیں۔ ماہرین عسکری امور کے نزدیک ان نازک حالات میں آبنائے ہرمز میں کسی تیل بردار جہاز کو نشانہ بنانے، عراق، پھر خلیج میں امریکی سفارتکاروں، فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملہ خارج از امکان نہیں۔ ایران پر عالمی پابندیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سلسلہ کوئی دوستو نیا نہیں ہے، کیونکہ 1979 کے بعد اس کے گرد مغرب نے گھیرا تنگ کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2015 میں جب باراک اوباما صدر تھے تو جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے UNO، امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، لیکن 2018 میں صدر ٹرمپ نے اسے علیحدگی اختیار کر کے سابقہ پابندیاں دوبارہ بحال کر دیں۔ جوہری پروگرام کی آڑ میں ماضی میں لگائی گئی سخت اقتصادی پابندیوں کے باعث تیل کی برآمدات میں جہاں دوستو نمایاں کمی کا سامنے دیکھنے کو ملا، وہیں اب صدر ٹرمپ ایرانی برآمدات کو صفر پر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ ایران اپنے تیل کی کل برآمدات کا 90% چائنا کو دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ایسے اقدامات کی سخت مذمت کرتے ہوئے اپنی خریداری میں کوئی کمی کرنے کا بظاہر اشارہ نہیں دیا۔ قاسم سلیمانی کی امریکہ کے ہاتھوں شہادت کے بعد پیدا ہونے والے بحران نے انتہائی اہم اور فیصلہ کن موڑ اختیار کر لیا۔ صدر ٹرمپ کا یہ اعتراف کہ جنرل قاسم سلیمانی کو مارنے کا فیصلہ ممکنہ جنگ کو روکنے کے لیے کیا گیا، کسی بڑے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ امریکہ نے ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں اور ایسا کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تاکہ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں جیسے گروپس کو مبینہ طور پر رقوم بھیجنے سے ہر ممکن اس کو روکا جائے۔ صدر ٹرمپ کا اب حال ہی میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ متعدد ممالک غیر قانونی تجارتی کارروائیوں میں ایران کی مدد کر رہے ہیں، نیا پنڈورا باکس کھل جانے کے مترادف ہے۔ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ رکھنے کی جو مہم شروع کی تو دنیا نے معاشی زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اب تازہ ترین پیکج کے بعد فروری 2025 کے بعد سے ایرانی ریال اب تک کی کم ترین سطح پہ آ چکا ہے۔ مارکیٹ ڈیٹا اور ریسرچ ایجنسی S&P گلوبل کی تحقیق کے مطابق دوستو 2024 کے بعد ایران تقریباً 1.8 ملین بیرل یومیہ تیل برآمد کر رہا تھا، لیکن حالیہ اقدامات نے جنوری 2025 میں برآمدات کو اوسطاً 1.2 ملین بیرل یومیہ تک کم کر دیا۔ ٹرمپ اور ان کے مشیروں کو یہ بھی قوی امید ہے کہ افراط زر اور بے روزگاری کی سنگینی ایرانی عوام کو اپنے روحانی قیادت کے خلاف بھی اٹھ کھڑا کرنے پر مجبور کر دے گی۔ امریکی صدر کی مشرق وسطی کے حوالے سے جارحانہ پالیسیوں میں یہ شامل ہے کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کو تباہی سے دوچار کر دے، لہذا اس مقصد کے لیے بعض ممالک امریکہ سے بلین ڈالرز کا اسلحہ خرید رہے ہیں، جبکہ اسرائیل تو ہر سال اربوں ڈالر کی فوجی امداد حاصل بھی کر رہا ہے۔ تاہم اس صورتحال کے جواب میں اگر زمینی حقائق ملاحظہ کیے جائیں تو دوستو ایران کی موجودہ پوزیشن، اس کی عسکری قوت اور خطے میں موجود اس کی حمایت یافتہ طاقتور ملیشیاؤں کی موجودگی میں عسکری شکست آسانی سے ممکن نظر نہیں آتی۔
اگرچہ یمنی سرزمین پچھلے کئی سالوں سے غیر اعلانیہ جنگ کا میدان بنی رہی، لہذا اب ان نازک حالات میں اگر اسرائیل امریکی صدر کی حمایت سے ایران سے مسلح محاذ آرائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد خطے میں جاری تنازع میں مزید شدت آئے گی۔ ایران کے پاس قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، جبکہ وسطی و جنوبی ایشیا، مشرق اور مغرب کے سنگم پر واقع ترکی سے جڑے ملک میں خام تیل کا چوتھا بڑا ذخیرہ ہے۔ ایران کی سفارتکاری کا ایک اہم حصہ جہاں پائپ لائن کے ذریعے پاکستان اور دوسرے ممالک کو قدرتی گیس کی فراہمی کے منصوبے ہیں، وہیں بظاہر دیکھا جائے تو ماضی میں عراق کو کئی ملین کیوبک میٹر گیس یومیہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت، چائنا، عراق اور روس سے تجارت اقتصادی پابندیوں سے مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ مشرق وسطی میں خانہ جنگی اور شدت پسندی کے منڈلاتے سائے نے اقوام عالم کو شدید تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ نیتن یاہو کی طرف سے نیا محاذ کھولنے کا اشارہ اور غزہ میں جنگ کو ختم نہ کرنے کے اعلان نے خطے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی، روس یوکرین جنگ، افریقہ اور ایشیا میں تباہ کن تنازعات، جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تخریب کاری کی بڑھتی ہوئی نئی لہر سے ایک نئی سرد جنگ کی خوفناک شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ غزہ، رفح اور دیگر مقدس سرزمین پر رونما ہونے والے سانحات کو دیکھ کر دوستو دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ان ہولناک واقعات پر بحیثیت انسان کوئی بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہود اور ہنود کے ظالمانہ برتاؤ سے متعلق اقوام متحدہ کی سستی، کاہلی اور مغرب خاص طور پر امریکہ کی ہمہ گیر حمایت نے علاقے میں خاص طور پر فلسطینیوں اور کشمیریوں کے خلاف اسرائیل اور بھارت کو اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھنے کے سلسلے میں گستاخ بنا دیا ہے، جو اس وقت ایٹمی ٹیکنالوجی اور ہر قسم کے جدید ہتھیاروں کے حصول کی دوڑ میں سب سے آگے ہونے کے باوجود مسلم دنیا کو اپنے دفاع اور توانائی کے حصول کے پرامن مقاصد کے تحت بھی آگے نکلتا برداشت نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ کے متعدد ٹھوس اقدامات کے باوجود امریکہ سمیت اس کے دیگر اتحادی ممالک نیتن یاہو حکومت کو جوہری اسلحے اور اربوں ڈالرز کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ مشرق وسطی میں دوستو امن اور استحکام کے خواہش مند اور تخریب کاری کے خلاف جنگ کی حمایت کرنے والے ہر ملک کو چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ اسلحے سے متعلق کسی بھی طرح کے لین دین سے اجتناب کرے، کیونکہ صہیونی افواج کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی سے خطے میں تناؤ کی کیفیت مزید سنگین ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی اگر یوں ہی سامراج کا حوصلہ بڑھاتی رہی تو وہ دن دوستو دور نہیں جب یہ خطرناک صورتحال دنیا بھر کے ممالک کو ایک ایک کر کے اس نئی جنگ کی طرف گھسیٹ کر لے جائے گی، جس کے نتائج تصور سے بھی کہیں زیادہ برے اور خوفناک ہوں گے۔ امریکہ میں ایک وفاقی جج نے صدر ٹرمپ کو وینزویلا کے شہریوں کے بڑے پیمانے پر ملک بدری کے لیے جنگ کے دوران امریکہ کو تحفظ فراہم کرنے والے 227 سال پرانے قانون کو استعمال کرنے سے روک دیا۔ صدر ٹرمپ نے اس ہفتے اعلان کیا تھا کہ وینزویلا کے جرائم پیشہ گروہ تارکین وطن امریکہ کے خلاف غیر قانونی جنگ کر رہے ہیں، انہیں 1798 کے اجنبی دشمن ایکٹ کے تحت ملک بدر کیا جائے گا۔ جج نے سماعت کے دوران کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ جلا وطن افراد کو لے جانے والے طیارے اڑان بھر رہے ہیں اور انہیں واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ قانون امریکہ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنگ کے دوران ایسے افراد کو حراست میں لے سکتا ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں۔ اسے آخری بار دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپانی نسل کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے دوستو گزشتہ سال کی انتخابی مہم کے دوران بڑے پیمانے پر ملک بدری کے لیے متنازع قانون کو استعمال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بہرحال جج کا کہنا تھا کہ قانون میں حملہ اور شکاری در اندازی کی اصلاحات دراصل دشمن ممالک کی کارروائیوں سے متعلق ہے، اور یہ قانون شاید ٹرمپ کے اعلان کے لیے کچھ اچھی بنیاد فراہم نہیں کرتا۔
امریکہ کی جانب سے دوستو دیگر ممالک کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان جنگ کے بعد ماضی میں بھی غیر ملکی دشمن ایکٹ کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حکم کے تحت امریکہ میں موجود وینزویلا کے وہ تمام شہری جو کم از کم 14 سال کی عمر کے ہیں، انہیں غیر ملکی دشمنوں کے طور پر پکڑا، روکا اور نکال دیا جائے گا۔ روس نے ایران، روس اور چائنا کے درمیان بیجنگ میں 3 ملکی اجلاس کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی قسم کی دھمکی اور ایران کے جوہری تنصیبات کے ڈھانچے کے خلاف طاقت کا استعمال قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ روس نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تناؤ کو کم کرنے کے لیے مربوط انداز میں ضروری اقدامات پر زور دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل شام پر قابض باغی ابو محمد الجولانی کی حکومت کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے پر دستخط کرنے جا رہا ہے، اور ایسی پیشکش موجود ہے جس سے فریقین کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ شام کے مستقبل پر متفق نہیں ہیں۔ اسرائیل ایک کمزور اور تقسیم شدہ شام کا منصوبہ بنا رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ ملک میں اقلیتوں کے درمیان استحکام اور افہام و تفہیم کا خواہش مند ہے۔ اسرائیل کردوں کے لیے جنوبی شام اور صحرائی علاقے کے ذریعے ایک شاہراہ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ترکی شام کے صحرائی علاقوں میں اپنے لیے فوجی اڈے قائم کرنے کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسرائیل کے پاس دستیاب آپشن میں سے ایک دمشق کے ساتھ ایک جامع امن معاہدے پر دستخط کرنا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق جولانی حکومت گولان کی پہاڑیوں پر شام کی خود مختاری کو حتمی طور پر ترک کرنے کے بدلے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ساحلی علاقوں میں ہونے والے حالیہ قتل عام کے پیچھے بھی اسرائیل اور ترکی دونوں کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل شام کو کمزور اور تقسیم رکھنے کے لیے امریکہ پر سخت دباؤ ڈال رہا ہے، جبکہ امریکہ کو بشار الاسد کے خاتمے کے بعد شام میں ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش ہے۔ اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کے خلاف طاقت کے غلط استعمال کے بڑھتے ہوئے واقعات کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے تحت عزت اور وقار بنیادی حقوق کی اس میں ضمانت دی گئی ہے۔ مغربی بنگال میں اپوزیشن لیڈر ادھیکاری نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر بنگال میں بی جے پی اقتدار میں آئی تو کانگریس کے مسلم اراکین اسمبلی کو مغربی بنگال اسمبلی سے باہر نکال کر سڑکوں پر پھینک دیا جائے گا۔ ادھیکاری یہی نہیں رکے بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت امیز باتیں کہتے رہے۔ اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے بی جے پی کے ایک لیڈر کے تبصرے کا بھی ذکر کیا، جس میں مشورہ دیا گیا تھا کہ ہولی کے دوران خود کو بچانے کے لیے مسلم مردوں کو ترپال سے بنے حجاب پہننا چاہیے۔ ہولی کے موقع پر جمعے کو گھر پر ہی نماز ادا کرنے سے متعلق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تبصرے کا ذکر کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے آئین کے آرٹیکل 25 کا حوالہ دیا، جو مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ اسد الدین اویسی کا کہنا تھا کہ وہ مذہب کے بارے میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے نہیں بلکہ مذہبی رہنماؤں سے سیکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا مجھے ان سے مذہب کے بارے میں سیکھنا ہوگا؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں مذہب کی آزادی ہے، ہم مسجد جائیں گے کیونکہ ہمیں مذہبی آزادی کا اختیار ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والی بھارتی طلبہ رنجنی سری نیوسن نے فلسطین اور حماس کی حمایت میں احتجاجاً امریکہ کو چھوڑ دیا۔ رنجنی سری نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین اور حماس کی حمایت میں ایک مظاہرے میں شرکت کی تھی۔ احتجاج میں شرکت کی پاداش میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس کی حکومت نے شہری منصوبہ بندی پر پی ایچ ڈی کرنے والی طلبہ رنجنی سری کا ویزا معطل کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی حکومت کی انتظامیہ کا خیال تھا کہ طلبہ معافی تلافی کر کے اپنا ویزا بحال کروا لیں گی تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ تاہم امریکی حکومت کو اس وقت حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا جب بھارتی طلبہ نے اپنا ویزا بحال کروانے کی کوشش ہی نہیں کی
بلکہ ان کے منہ پر الٹا تھپڑ دے مارا۔ بلکہ اس کے برعکس دوستو، طلبہ رنجنی سیری نے کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن ایجنسی یعنی CPB کی ایپ کے ذریعے خود کو ہی بے دخل کروا لیا۔ میرے خیال سے دوستو یہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے خلاف ایک الٹے ہاتھ کا ایک زبردست تھپڑ تھا۔ بلکہ دوستو اس اسٹوڈنٹ لڑکی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جس نے فلسطین اور حماس کی حمایت میں اپنے مستقبل کی قربانی دے دی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔